الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 20 سورہ نمل چل رہی تھی، تو پارہ نمبر 20 کے شروع میں اللہ رب العزت نے کچھ دلائل تو اپنی قدرت کے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ رزق کون دے سکتا ہے، تکلیفیں کون دور کرتا ہے، بارشیں کون برساتا ہے، تمہاری حاجات کو پورا کون کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یہ صفا پہاڑی سے نکلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ یہ بات ان کو فرما دو کہ دیکھو جو ہدایت حاصل کرتا ہے اس کا نفع اس کو ہوگا، جو نقصان اٹھاتا ہے، ہدایت اختیار نہیں کرتا، ضلالت اختیار کرتا ہے، اس کا نقصان بھی اس کو ہوگا۔ میرے ذمہ تو قرآن کریم پڑھ کے سمجھانا ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، جو حق اختیار کرے گا فائدہ اٹھائے گا، حق کو چھوڑے گا تو دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ سورۃ النمل کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر آپ مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ جا رہے ہیں، تو جس اللہ نے آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا ہے انشاءاللہ واللہ آپ کو واپس مکہ بھی لائے گا، اور یہ وعدہ پورا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ مکرمہ فاتح بن کے تشریف لائے۔ سورۃ العنکبوت، چونکہ سورت میں عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات شروع میں سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا آزمائش سے ابتلا سے گزارتے ہیں۔ تو اہل حق کا، اللہ والوں کا آزمائش سے گزرنا یہ حق ہونے کی دلیل ہے، یہ کوئی حق سے نکلنے کی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ ذکر فرمایا، ان کے حوال بیان فرمائے، اور ان کے حوال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اطمینان اپنے نبی کو دیا ہے، تسلی دی ہے کہ حوال پہلے نبیوں کے ساتھ بھی آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوں تسلی ایمان والوں کو بھی دی ہے، اپنے پیغمبر کو بھی دی ہے۔ پھر یہاں بالکل آخر میں پارہ نمبر 20 کے آخر میں عنکبوت یعنی مکڑی کا ذکر کیا ہے کہ جو مشرکین شرک کرتے ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جس طرح بہت کمزور ہوتا ہے اس طرح شرک بھی بہت کمزور ہوتا ہے، تو مکڑی کے جالے سے بچو اور توحید کا دامن تھامو جو بہت مضبوط ہے۔ سورۃ القصص، قصص کہتے ہیں چونکہ واقعہ بیان کرنا۔ اس سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی جو اسرائیلی تھا، فرعون کی قوم کا آدمی جو قبطی تھا، آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانے کے لیے قبطی کو مکہ مارا تو وہ قتل ہو گیا، قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، یا اللہ میرا ارادہ قتل نہیں تھا لیکن ہو گیا، مجھے آپ معاف فرما دیں۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو وہی ان کی قوم کا جو اسرائیلی آدمی تھا کسی سے لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانا چاہا، تو چھڑانے کے لیے شاید آپ نے پھر مکہ اٹھایا، وہ اسرائیلی بول پڑا کہ کل آپ نے اس کو مارا تھا تو آج آپ مجھے ماریں گے، تو اس سے یہ بات پھیل گئی کہ قاتل تو موسیٰ علیہ السلام کے جو گزشتہ کل واقعہ پیش آیا تھا، تو تلاش کیا جا رہا تھا بندہ کون ہے جس نے قتل کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چھپے اور چھپ کر اپنی جان بچانے کے لیے دوڑے، اور مدین کا آپ نے رخ کیا۔ راستے میں ایک جگہ آپ ٹھہرے جہاں کنواں تھا، لوگ پانی وہاں سے بھر رہے تھے، اور وہاں دو عورتیں بیٹھی تھیں، بچیاں کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا جی لوگ جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور آپ نے اس کنویں سے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پلایا، اور پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میں مسافر ہوں، محتاج ہوں، آپ میرے رزق کا انتظام فرما دیں۔ یہ دونوں بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان نے واپس اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام سے برا واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا ان کو بلا کر لو، لایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا ابا جی ایک تو قوی ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اتنا بڑا ڈول ہے پانی کا نکالتے ہیں، ساری بکریوں کو پانی پلا دیے، اور پھر امین ہے، حیا کا بہت خیال کی، آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھی، آپ ان کو ملازمت پہ رکھیں۔
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میرے پاس ملازمت کریں، میں اپنی بیٹی کا آپ کو رشتہ دے دوں گا، اور اگر آپ 10 مکمل کریں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے، 10 سال تک بکریاں چرائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، پھر آپ واپس تشریف لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی تفصیل سے یہاں پر موجود ہے۔ تو حاجت پیش آ گئی، بندہ کوئی نہیں تھا، پھر آپ نے ایک پہاڑی پہ دیکھا کہ آگ نظر آ رہی، وہاں گئے تو یہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کے اوپر وحی آئی، تو یوں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ واپس تشریف لائے ہیں جہاں اپنے فرعون کو دعوت دی ہے، وہاں ایک شخص قارون تھا، بہت مال و دولت کا مالک، پورے اونٹوں کا ایک غلہ ریوڑ اس کا، یعنی یوں سمجھے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، اس کو اپنے مال پہ بہت ناز تھا اور اس کو بہت فخر تھا اپنے مال کے اوپر۔ تو خیر پھر یہی شخص تھا کہ ناز تھا، سمجھایا گیا، نہیں باز آیا، ایک دن اپنی دولت کے ساتھ نکلا، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور زمین اس کو نگل گئی۔ پہلے وہ لوگ جس کی دولت کو دے کے چاہتے تھے ہم بھی اس سے ایسے بنے، پھر انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ تو یوں قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی بیان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے، وہ اللہ دوبارہ آپ کو مکہ لائے گا۔ پیشین گوئی پوری ہوئی، آپ 8 ہجری میں فاتح مکہ بن کے مکہ تشریف لائے۔ تو یہ اس صورت کے مختصر سے مضامین ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ بنائے، اللہ تعالیٰ ضلالت سے بچائے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی